ناظرین السلام علیکم۔ پنجاب اسمبلی میں الیکشنز جو ہوئے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کے سلسلے میں، اس کے بعد جو پرویز الہی صاحب سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں پہ جو ہی 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا، ایک بھونچال آ گیا۔ پی ڈی ایم نے، خاص طور پہ پی ایم ایل این نے اس کے اوپر شدید احتجاج شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا سے لے کے سڑک تک یہ احتجاج جو ہے وہ کیا گیا بہت زور و شور سے۔ وہ کیا تھا کہ انہیں اس جو بظاہر تھا کہ اس بینچ کے اوپر اعتماد نہیں تھا، کہ یہی بینچ بار بار بنتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ فیصلے ان کے خلاف آتے ہیں اور وہ فیصلے جو ہیں زیادہ تر عمران خان کے حق میں جاتے ہیں۔ تو پہلے شروع سے اصل میں بیک گراؤنڈ بھی ہے جس کی وجہ سے ایک یہ بد اعتمادی پیدا ہوئی۔ جیسے پہلے ایک چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا، اس وقت عمران خان صاحب کا خود بیان تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ سڑکوں پہ نہ جائیں، ہمارے پاس آئیں، ہم مسئلہ حل کرتے ہیں، تو انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ اسی طرح جسٹس اعجاز الحسن نے بھی پیچھے جب 25 مئی کو یہ لانگ مارچ اور دھرنے کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ڈونٹ وری، ہم آپ کے بیہاف پہ بات کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ایک بد اعتمادی اور فیصلوں سے ایک بد اعتمادی پیدا ہو گئی، اور آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت ہی زور و شور سے کہہ دیا کہ انف از انف، ہم یہ جو جوڈیشل میس ہے یہ مزید برداشت نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں احتجاج کیے گئے۔ لاہور میں لبرٹی مارکیٹ میں بہت احتجاج ہوا، سوشل میڈیا پہ تو چل ہی رہا تھا، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے اس پہ اپنے کافی سخت سٹیٹمنٹ دی۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں یہ بینچ نہیں، آپ فل کورٹ ہو تو اس پہ ہمیں اعتماد ہوگا، اور اس کے لیے وہ درخواست بھی دے دیں گے۔ تو یہ جو ہے ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہی جو بیان پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے دیا کہ ایک ایسی حکومت بننی چاہیے کہ جس سے ملک میں جمہوریت پنپے اور عوام کی امنگوں کے مطابق ہو، جس کا آپ یہ تھوڑا ٹویٹ ان کا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں دیکھ کے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پیچھے کوئی کھچڑی پک رہی ہے اور کوئی نئی قسم کی حکومت تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عین ممکن ہے یہ، اور یہ چونکہ اس ملک میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، عین ممکن ہے کہ پیچھے کوئی اس طرح کے پلان تیار ہو رہے ہوں کہ ان حکومتوں کو ریپ اپ کر کے کوئی نیا نظام تشکیل دیا جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ غیر آئینی ہوگا اور اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، نہ عوام کی نہ پولیٹیکل پارٹیز کی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ذمہ داری جو ہے، جو کرنے والے ہیں ان سے زیادہ ان پولیٹیکل پارٹیز پہ ہے، جو آپس میں دست و گریباں ہیں۔ ان کو اگر آپس میں ہاتھ نہیں ملا سکتے، جو مجھے ویسے مشکل لگتا ہے، خاص طور پہ عمران خان، تو وہ سمجھتے ہیں، کسی نے ان کو شاید یہ سمجھایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے سٹانس اگریسو نہ رکھا تو آپ کی سیاست جو ہے اس میں ڈینٹ پڑ جائے گا۔ تو انہوں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو ڈینٹ پڑے گا سیاست میں، آپ کی سیاست جو ہے تبھی ہے جب یہ ملک ہے، یہاں پہ سسٹم ہے۔ اور سمجھتا ہوں کہ ان پارٹیز کے کندھوں پہ تمام بوجھ ہے کہ وہ فوری طور پہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یا جوڈیشری کو وہ نہیں کرنے دیں گے جو کام ان کا ہے، اور آئین کو فالو کیا جائے گا، کسی کو آئین کی وائلیشن دوبارہ خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی، جیسے ہم سال سے کئی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جو ارینجمنٹ انہوں نے کر دیا ایک دن کے لیے چاہے صحیح، ٹرسٹی چیف منسٹر، یہ کیا کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ ٹرسٹی چیف منسٹر شپ جو ہے آپ عطا کر رہے ہیں؟ قانون میں، آئین میں کہیں یہ کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جو عرفان قادر صاحب نے یہ بات کی کہ جو آئین پاکستان کی عزت نہیں کرتا وہ پاکستان کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو خیر یہ بیانات اپنی جگہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کل کے فیصلے کے بعد جو بھی ہوگا صورتحال دگرگوں ہوگی، اور جو انڈیکیشنز نظر آ رہی ہیں، جیسے عارف علوی صاحب نے ایک بیان دیا جو کہ بہت ہی جس کے اوپر تنقید کی جائے کم ہے،
آئین سے متصادم بیان لگتا ہے، اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عدالت میں اسی بینچ کے ذریعے فیصلہ آئے گا، تو صورتحال مزید خراب ہوتی جائے گی۔ حل یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی پارٹیاں فوری طور پہ بیٹھ کے ہاتھ ملائیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں، تاکہ پاکستان سیاسی عدم استحکام سے بھی بچے اور جو معاشی حال خراب ہے اس سے بھی بچ سکے۔ شکریہ۔